آج کی اس محفل کے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم سہری صاحب قرۃ کی بارگاہ میں تشریف لائیں اور اپنے بیان عالیہ سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ تشریف لا رہے ہیں آج کی محفل کے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا سید میثم سہری صاحب قبلہ کعبہ۔ آپ حضرات صلوات ارشاد فرمائیں محمد اللہ۔ حضرات ایک باواز بلند صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ حضرات آپ کو یہ جشن غدیر بہت بہت مبارک ہو، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے چھوٹے بھائی جناب بلال کاظمی صاحب بہترین مسدس آپ حضرات کی خدمت کو پیش کر رہے تھے۔ ہمارے بھائی بلال کاظمی صاحب کے بعد نہ نظم کی کوئی گنجائش ہوتی ہے نہ نثر کی کوئی گنجائش ہوتی ہے، لیکن بہرحال چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ میں آپ کے اور تعام کے بیچ میں زیادہ دیر حائل نہیں رہنا چاہتا۔ خداوند عالم توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے جناب عارف صاحب کے، جنہوں نے بہترین جشن آج اس شاہ نجف کے سبززار پر منعقد کیا۔ عزیزوں، یہ غازی الدین حیدر نے جو شاہ نجف بنوایا، نواب واجد علی شاہ نے جو سبطین آباد کا امام باڑہ بنوایا، نواب آصف الدولہ نے جو آصفی امام باڑہ تعمیر کرایا، محمد علی بادشاہ نے جو چھوٹا امام باڑہ تعمیر کرایا، یہ سارے امام باڑے اور یہ سارے مقامات بغیر ولایت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں بنوائے گئے، جشن ولایت بنانے کے لیے بنوائے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ۔ دیکھیں عزیزوں، آپ یقین مانیں کہ ایک عرصے سے دل میں جو گھٹن محسوس ہو رہی تھی، خداوند عالم اور توفیقات میں اضافہ فرمائے ہمارے عارف صاحب اور ان کے ساتھیوں نے یہ جشن کر کے ہمارے دل کو کافی سکون بخشا، اور آپ حضرات بھی اپنے آپ کو بہت ہلکا محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے کہ نہ معلوم کیسی کیسی باتیں اور کیسی کیسی حرکتیں شہر میں ہو رہی ہیں۔ لیکن بہرحال عزیزوں، ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ ہم ہی غدیر کا جشن منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور یہ شاہ نجف کا امام باڑہ اور اس کا بنوانے والا یقیناً دعائیں دے رہا ہوگا منتظمین کو کہ انہوں نے ایسا بہترین جشن یہاں منعقد کیا۔ بہرحال عزیزوں، جو کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے۔ آج چونکہ خوشی کی تاریخ ہے، لہذا ہم کسی کے لیے بد دعا نہ کریں گے، ہم سب کے لیے دعا ہی کریں گے کہ جو لوگ آپس میں مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، خداوند عالم ان کو دنیا میں بھی ساتھ رکھے، آخرت میں بھی ساتھ رکھے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد وعلیہ محمد۔ دنیا میں بھی ساتھ رکھے، آخرت میں بھی ساتھ رکھے۔ اس سے زیادہ میں کچھ آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں عزیزوں، غدیر کا میدان تھا، رسول اللہ تھے، 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع تھا، قیاموں کا منبر تھا، پیغمبر مولا علی کو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے تھے اور فرما رہے تھے کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ نے یہ ارشاد فرمایا، سنیے عزیزوں جن کے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اس سے پہلے آیت نازل ہوئی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمک من الناس۔ اے ہمارے رسول، آپ پر جو اللہ کی طرف سے امر نازل ہو چکا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیں۔ اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا، گویا کار رسالت کا اللہ سنے گا، گویا آپ نے کار رسالت انجام نہ دیا۔ اب کچھ کم ہم کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں اعلان ولایت علی نہیں کیا تو گویا رسول نے نماز نہیں پہنچائی، گویا رسول نے روزہ نہیں پہنچایا، گویا رسول نے حج نہیں پہنچایا، گویا رسول نے زکات نہیں پہنچائی۔ بات صرف یہاں تک نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول کی زندگی کا ایک ایک عمل اور ایک ایک فعل کار رسالت ہے۔ رسول اٹھے تو اٹھنا کار رسالت، رسول بیٹھے تو بیٹھنا کار رسالت، رسول چلے تو چلنا کار رسالت، رسول کسی کی گود میں پڑے تو پلنا کار رسالت، رسول کسی گھر میں سلام قیام کرے تو قیام کرنا کار رسالت، رسول کسی در کو سلام کرے تو سلام کرنا کار رسالت۔ ہو سکتا ہے کوئی سوچ رہا اپنی باتیں کر رہے ہیں، ہماری
اعلان غدیر کی اہمیت اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اعلان غدیر کیا. رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان کیا اور سنے سارے حضرات جتنے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو کھانا کھا رہے ہیں وہ کھانا کھاتے ہوئے سنے پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. عزیزوں یہ جشن جو منعقد کیا گیا ہے یہ سیرت معصومین اماموں میں اعلیٰ خانوں میں خلاف سیرت معصوم عمل کرنے کے کسی کو حق نہیں. یہ جو جشن غدیر ہو رہا ہے یہ سیرت معصوم سنایا یہ سیرت معصوم پوری توجہ کے ساتھ سنیا دنوں. کوئی پروگرام منعقد ہوتا ہے انشاءاللہ یہ پروگرام بھی ہر سال ہوتا رہے گا. جب 25 سال منعقد ہوتے ہیں تو سلور جبلی ہوتی ہے. بھائی مولانا ابو افتخار صاحب خدا تشریف فرما ہمارے چھوٹے بھائی بلال قادری صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بھائی قرار مولائی صاحب ہمارے ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور دیگر پڑھے لکھے حضرات ہمارے بھائی احمد رضا بیمار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا باقر صاحب مشتری جنہوں نے غریب کے سلسلے میں بڑا کام کیا اور بہرحال انہوں نے تحریک پیدا کی اور اس وقت ہر جگہ نماز عید غدیر ادا کی جا رہی ہے. سمجھ رہے ہیں نماز عید غدیر ادا کی جا رہی ہے. لیکن ایک جملہ کہوں میں ضرور رسول اللہ کے سامنے لوگوں نے کہا ہاں سونا کتاب اللہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے. مولا علی کتاب خدا لے کے آ گئے. انہوں نے کہا آپ سے ہمیں کتاب نہیں چاہیے. ایک زمانے سے لوگ کہتے تھے نماز 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 باقر صاحب نے کہا لو بنا میں غدیر نماز میں نے نماز بھی آپ کون کر رہے ہیں بھائی ایک صلوات پر محمد و آل علی کے نام پر ہم نماز بھی برداشت نہیں ہے. تو بھیا غدیر کا جشن خود مولا علی نے منایا. سنیے ابھی تو میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ سنیے گا. غدیر کا جشن خود مولا علی نے منایا. غدیر کے 25 سال گزرنے کے بعد سن 35 ہجری میں مولا علی کسی سفر پہ جا رہے ہیں. ساتھ میں لوگوں کا قافلہ ایک جگہ پر مولا علی نے لوگوں کو ٹھہرایا. ٹھہرو رکو. کیوں؟ اس لیے کہ آج 18ویں ذی الحجہ ہے. لیکن یہ ہے غدیر کی سلور جبلی جو خود مولا علی نے منائی. سمجھ رہے ہیں یہ ہے غدیر کی سلور جبلی. سن 10 ہجری میں غدیر کا واقعہ ہوا. سن 35 ہجری کا یہ واقعہ ہے. مولا علی نے ہزاروں کے لشکر کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا یہ بتاؤ کہ تم میں کتنے لوگ ہیں کہ جو غدیر کے میدان میں موجود تھے جنہوں نے واقعے کو دیکھا جنہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. کچھ لوگ تو خود اٹھے کچھ کو مولا علی نے اشارے سے اٹھایا تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو تم بھی اٹھو. سنایا اب اتنے بڑے مجمع میں 25 سال پرانا واقعہ تھا. اللہ سی بات ہے کہ جو 5 سال کا اس وقت رہا ہوگا اس کو یاد نہیں جو 6 سال کا تھا اسے یاد نہیں. تو اس مجمع میں 30 آدمی ایسے سامنے آئے جو غدیر کے واقعے میں موجود تھے. مولا علی نے فرمایا کہ ایک ایک آدمی سامنے آتا جائے بلندی پر کھڑا ہو اور غدیر کے واقعے میں جو کچھ اسے یاد ہو بیان کرے. یا علی خود ہی بیان کر دیجئے کہ سب سے کیوں بیان کرا رہے ہیں. لیکن وہی منظر ہے یا نہیں ہے کہ ایک ایک آدمی بیان کرے. 30 اس لیے بیان کرے کہ اگر ایک کچھ بھول جائے تو دوسرا بیان کر دے. اگر ایک بھول جائے کہ ممبر کیسے بنا تھا تو دوسرا بتا دے کہ جاموں کا ممبر بنا تھا. اگر ایک بھول جائے کہ کیا کہا تھا تو تیسرا بتا دے کہ منگن تو مولا کہا تھا. اگر تیسرا بھول جائے کہ زیر ممبر کون رویا تھا تو چوتھا بتا دے کہ کون رویا تھا. لہذا کہا 30 کے 30 بیان کرے. 27 آدمیوں نے غدیر کا واقعہ بیان کیا. سنیے لیکن 3 ایسے تھے جنہوں نے غدیر کا واقعہ نہیں بیان کیا. یہ وہ نہیں تھے. دوسرے 3 کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ دوسرے 3 ایک کا نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے. ایک زید بن ارقم سمجھ رہے ہیں آپ. ایک انس بن مالک اور ایک اور. ان تینوں نے کہا کہ ہمیں یاد نہیں. حسان بن ثابت ہمارے قرار صاحب بتا رہے حسان بن ثابت زید بن ارقم انس بن مالک جب انہوں نے کہا کہ ہم بھول گئے تو مولا علی نے بد دعا دی. کسی کو بد دعا دی کہ تیرا خاتمہ جاہلیت کی رسم پر ہو. کیا سن رہے ہیں؟ خدا کے توجہ فرمائیے گا. میں کیا عرض کر رہا ہوں. کسی کو بد دعا دی کہ تو صحرا میں مرے گا. انس بن مالک سے کہا بس میں یہی عرض کروں گا اس کے بعد تقریر تمام. انس بن مالک سے کہا کہ تو نے جھوٹ بولا ہے. تیری پیشانی پر ایک ایسا سفید داغ نمودار ہوگا جس کو امامہ بھی چھپا نہیں پائے گا. تو سنا آپ نے یا نہیں سنا؟ تیری پیشانی پر ایسا سفید داغ نمودار ہوگا جسے امامہ بھی چھپا نہ پائے گا. مولا علی نے بتا دیا ولایت علی کے منکر کو امامے بھی بچا نہیں پائے گے. تیری پیشانی پر ایسا داغ نمودار ہوگا سفید جسے امامہ بھی چھپا نہیں پائے گا. بس عزیزوں آخری ٹکڑا تقریر کا سفید داغ نمودار ہوا. کیوں کا؟ اس لیے کہ غدیر کے معاملے میں جھوٹ بولا تھا. اب سمجھ میں آیا ہماری
کہ محبت جو رائد ہوا یہ سفید جھوٹ ہے، یہ سفید جھوٹ وہیں سے چلا۔ مہاراج عزیزوں، آج غدیر کی محفل ہے، اور یہ نہ سمجھیے کہ آج کا دن غدیر سے الگ ہے، اس لیے کہ جیسے عید الاضحیٰ 3 دن، سمجھ رہے ہیں، ویسے ہی عید غدیر بھی 3 دن۔ اور اگر آپ بولنا چاہیں، سمجھنا چاہیں تو میں عرض کروں کہ ہمارے ہنسنے کے 3 دن، ان کے رونے کے بھی 3 دن۔ شاید آپ نے غور نہیں کیا، اس لیے کہ ادھر ہمیں 18 ذی الحجہ یاد آتی ہے اور ان کو کسی کا یوم شہادت یاد آنے لگتا ہے۔ کچھ غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ میں نے کہا فلاں صاحب مدینے میں 18ویں ذی الحجہ کو ہلاک ہو گئے تھے، آپ غور نہیں کر رہے ہیں۔ ارے بھیا یہاں بھی 3 دن، وہاں بھی 3 دن، نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں 3 دن تک لوگوں کو روکے رکھا گیا، وہاں 3 دن تک لاشا پڑا رہا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ کتے کام لے گئے، کیا سنا؟ روایتوں میں ملتا ہے کہ کتے کام لے گئے، لوگ گھبرا جاتے ہیں، ہمارے رشتہ داروں کو حق ہوتا ہے لاش لے جانے کا، وہ کس کو بھی لاش لے جائے۔ ایک صلوات علی محمد وآلہ محمد۔ بس خدا بات تمام، آپ تمام حضرات کو یہ جشن، یہ محفل بہت بہت مبارک۔ خداوند عالم منتظمین کے توفیقات میں اور اضافہ فرمائے۔ حضرات ہمارے کرار مولائی صاحب جہاں بہترین شاعر ہیں، بہترین مدح خواں ہیں، بہترین ذاکر ہیں، بہترین خطیب ہیں، اور ہمارے بہترین دوست ہیں، میں ان کی جو سب سے بڑی خصوصیت ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اور قسم خدا کی زیارت کو ہر آدمی نہیں جاتا، وہی جاتا ہے کہ جس کا کچھ نہ کچھ رشتہ کربلا سے ہوتا ہے۔ لہذا ہمارے کرار صاحب کا یہ کمیٹی، الغدیر کمیٹی، اور جناب عارف صاحب اور دیگر حضرات استقبال کرنا چاہتے ہیں جشن میں۔ آپ حضرات باوال بلند صلوات پڑھیں۔